جیسے کمرے میں بٹن آن ہونے چاہیے تو یہ آف کرنا شروع کر دیتی ہے. برین کی مجموعی جو ایفرٹ ہے، کارکردگی ہے، آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، انگزائٹی یا تشویش، یہ جو دوائیاں ہیں یہ دماغ میں جا کے ایک گابا نیورو ٹرانسمیٹر بینزوڈائزپین جو ہے، یہ آپ اس کو جانتے ہیں لیگزوٹنل، زینیکس، ایٹیوان. ناظرین، پاکستان میں سیلف میڈیکیشن کا بہت رواج ہے. ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اپنے تجربے پہ یا گھر والے یا دوستوں کے مشورے پہ دوائیاں استعمال کرنے کے عادی ہیں. لیکن اس میں سے ایک ایسی دوائی ہے جس کا استعمال میرا خیال ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہم کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مشہور ترین دوائی جس کو ہم عام طور پہ سلیپنگ پل کہتے ہیں، نیند کی گولی. اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں؟ ناظرین، یہ جو گروپ ہے اس کو کہتے ہیں بینزوڈائزپین. بینزوڈائزپین جو ہے یہ آپ اس کو جانتے ہیں لیگزوٹنل، زینیکس، ایٹیوان، اس طرح کے ناموں سے. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جو دوائیاں ہیں یہ دماغ میں جا کے ایک گابا نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، گابا، گیما امائنو بٹائرک ایسڈ. تو گابا کو جب یہ سٹیمولیٹ کرتی ہیں تو گابا کا جو کام ہوتا ہے وہ دماغ میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کو سپریس کرنے کا ہوتا ہے. تو برین میں ڈفرنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں. کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز کا کام ہوتا ہے برین کو ایکسائٹ کرنا، جس میں ڈوپامین، سیروٹونن، اس طرح کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کا کام ہے سپریس کرنا. تو گابا ان میں سب سے جو نمایاں ہے وہ گابا ہے. اب ایسا نیورو ٹرانسمیٹر جب اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے کچھ بہت اچھے فائدے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو ایپیلیپسی یا مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، اس میں اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. کسی کو الکوہل وڈرول سمپٹمز ہو رہے ہیں، شراب چھوڑنے کے بعد جو باڈی میں اثرات ہوتے ہیں، اس میں اس کو دینے سے کافی جسم ریلیکس کر جاتا ہے. کسی کو اگر اسپائن کی چوٹ لگی ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے مسل اسپیزم آ رہے ہیں، پٹھوں میں اسٹفنس ہوئے ہے، تو جو یہ بینزوڈائزپین گولی ہے یہ بہت زبردست قسم کا ریلیف دے دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، انگزائٹی یا تشویش کا اظہار کا مشکل ہوتی ہے آپ کو، تو شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے، اور پینک اٹیکس میں یہ فرسٹ لائن کے طور پر دی جاتی ہے. یہ تو ہے اس کے سارے فائدے. لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ دوائی بغیر میڈیکل سپرویژن کے اگر آپ کو دے دی جاتی ہے، یا آپ کے دوست کے کہنے پہ آپ نے استعمال کی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، اور یہ آپ استعمال کرتے جاتے ہیں، تو کیا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ جو دوائی ہے یہ برین جب استعمال کرتا ہے، کیونکہ برین کا یہ سارا جو نیٹ ورک ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کمزور کر دیتا ہے، اس کو آف کر دیتا ہے. تو 2-3 ہفتے سے زیادہ کا استعمال کرنے سے برین کی مجموعی جو ایفرٹ ہے، کارکردگی ہے، وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جی ناظرین، یہ جو دوائی ہے یہ دماغ کو ایک طرح سے سلانا شروع کر دیتی ہے. جیسے کمرے میں بٹن آن ہونے چاہیے تو یہ آف کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسرا، اگر آپ یہ لمبا استعمال کرتے ہیں، لمبے سے مراد 2-3 ہفتے ہیں، تو ہیبٹ فارمنگ دوائی ہے. آپ کو ایک ایڈکشن ہو جائے گی، آپ کو یہ دوائی چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تیسرا، اگر اس دوائی کے ساتھ آپ خدا نخواستہ کوئی ایسی اور دوائی استعمال کر لیتے ہیں جو برین ڈپریسنٹ ہو، کئی دوائیوں میں برین ڈپریسنٹ خصوصیت ہو سکتی ہوتی ہے، اور اگر نشہ آور چیز آپ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شراب کا استعمال کر رہا ہے، تو شراب اور نیند کی گولی مل کے دماغ کو گہری نیند سلانے کی طاقت رکھتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک کمبینیشن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. چوتھا، اگر کسی کو ریسپائریٹری پرابلم ہے، اگر کوئی سانس کا مسئلہ ہے کسی کو، اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اندر سے دماغ کو جب سلا رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے سانس یا دل کو چلانے کے لیے برین سٹیم میں ایسے سینٹرز موجود ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی جسم کو متحرک رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی وجہ سے وہ ریسپائریٹری سینٹر ڈپریس ہو جاتا ہے، کسی نے بہت زیادہ نیند کی گولیاں کھا لیں، تو وہ وینٹیلیٹر تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر
کوئی اگر ایلڈرلی ہے، کوئی بڑی عمر کا شخص ہے، وہ نیند کی گولی کھاتا ہے تو اس میں گرنے کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے. یہ آئے دن مریض گر کے کوئی نہ کوئی ٹانگ توڑوا بیٹھتے ہیں. اس میں بھی یہ جو گولی ہے یہ سر فہرست ہے. اور پریگننٹ عورتوں کو بھی نہیں لینی چاہیے. پریگننسی میں بھی بچے کے اوپر نیند کی گولی کا اثر ہوتا ہے. بچہ بھی زیادہ سو جاتا ہے، اس کو بھی ایک مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. تو یہ تھے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات. اس کو سمرائز کریں تو آپ ہر دوائی کو ڈاکٹر کی نصیحت، اس کے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہ کریں. ہماری سوسائٹی میں کیونکہ یہ دوائیاں بہت عام لکھی جاتی ہیں، زیادہ تر یہ نان سائیکیٹرسٹ اس کو لکھتے ہیں. نان سائیکیٹرسٹ کا سے مراد ہے یہ جنرل فزیشین بھی ہو سکتا ہے، یہ فزیشین بھی ہو سکتا ہے، سائیکالوجسٹ بھی کئی دفعہ لکھ دیتی ہیں دوائیاں. یہ دوائیاں اگر کوئی سائیکیٹرسٹ لکھ رہا ہے تو اس کی دھیان سے بات سنیں کتنا عرصے کے لیے اس نے لکھی ہیں. اگر زیادہ عرصہ چل رہی ہے تو اس سے ڈسکس بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جی یہ گولیوں کا ہمیں پتہ چلا سائیڈ افیکٹ ہے، اس کا کوئی متبادل یا کوئی اور طریقہ ہے اس چیز کا. یہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں سینٹرل سسٹم نہیں ہے میڈیکیشن یا انشورنس سسٹم کا، یا کوئی ہیلتھ ریکارڈ نہیں ہے. تو جب پیشنٹ آتا ہے تو کیونکہ پیشنٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، مینٹل ہاسپٹل میں مثال کے طور پہ 800 سے 1000 لوگ آتے ہیں، تو اب جب وہ پیشنٹ ڈاکٹر کا ٹائم کم ہوتا ہے جب، تو وہ اس میں ساری انفارمیشن کئی دفعہ نہیں دی جاتی. تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دوائیوں کے حوالے سے ڈاکٹر سے سوالات کرے. یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اور یہ ویڈیو بھی اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ مریضوں کو بھی امپاور ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس دوائی کا افیکٹ ہے تو آپ ڈاکٹر سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے دی ہے دوائی، یہ کتنے عرصے تک ہے، مجھے کیسے کھانی ہے، کن چیزوں کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے، اور کیا کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو یہ باتیں اگر آپ پوچھیں گے تو ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے کہ مریض اپنے علاج میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور اس سے آپ کی بھی خود اعتمادی بڑھتی ہے کہ آپ نے کون سی چیز کتنا عرصہ تک کھانی ہے، تب تک آپ اس میں مزید ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر بینزوڈائزپین بند کرتے ہیں تو کیسے کرنی چاہیے، اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیپرنگ آف. تو دوائی کو آہستہ آہستہ جتنی بھی مقدار آپ کھا رہے ہو اس کو 1/4 حصہ کم کیا جا سکتا ہے 2 ہفتے کے وقفے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایڈکشن میں پھنس چکے ہوں تو ان کا بھی علاج ممکن ہے. دوسرا جو مین وجہ تھی آج کی یہ اس ویڈیو بنانے کی کہ اب پاکستان میں جو ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب 60 70 80 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. ان لوگوں میں ڈیمینشیا یا دماغ کی، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ دماغ کی جو گلوبل ایکٹیویٹی ہے، گلوبل الرٹنس ہے، جو دماغ کی کارکردگی ہے، وہ بھی نیند کی گولیاں اگر آپ کھائیں گے تو اس پہ بھی منفی اثر آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سوئچ آف کرنے کی بجائے سوئچ آن کرنے والی چیزیں کرنی ہیں. اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کریں گے. تو ہیلدی ڈائٹ، اچھی ایکسرسائز، اچھا سونا، 6 سے 8 گھنٹہ کوشش کرنا سونا، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا، کچھ نہ کچھ پزل سالو کرتے رہنا، اچھی غذا، سمپل پانی کا بھی اچھا استعمال، یہ سب وہ عام سی چیزیں ہیں جو آپ کر کے اپنے ذہن کو فوری طور پہ فریش بھی کر سکتے ہیں، ریلیکس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اس کے متعلق کچھ سوالات ہوں تو مجھے لکھ دیجیے گا، اس پہ ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.